بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہارے اپنوں میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو بلاتے رہیں بھلائی کی طرف اور حکم دیتے رہیں اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہیں برائی سے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس دن جب کچھ چہروں پر اجالا چھایا ہوگا اور کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، تو وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد انکار حق کیا؟ لو چکھو عذاب اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو گویا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تمام جہاں والوں کے لیے کسی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹا دیے جائیں گے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جس کی تشکیل ہی لوگوں کے لیے کی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی۔ ان میں مومن بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت دائرہ ہدایت سے نکلی ہوئی ہے۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ تھوڑی بہت اذیت کے سوا تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے لڑے تو بزدلی سے انہیں پیٹھ ہی دکھلانی پڑے گی، پھر وہ مدد بھی نہ کیے جائیں گے۔
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے، الا یہ کہ انہیں اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی کا سہارا مل جائے، وہ اللہ کا غضب ہی لے کر لوٹے، اور ان پر محتاجی اور بدحالی تھوپ دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ ایسا ہونا ہی تھا اس لیے کہ وہ نافرمان ہوئے اور سرکشی کرنے لگ گئے۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم يسجدون۔ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے لوگوں کی ایک جماعت فرما بردار بھی ہے جو رات کے مختلف حصوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، دراں حالے کہ وہ سجدہ کنا ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا شمار نیکوکاروں میں ہوتا ہے۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور وہ جو بھی نیکی کرتے ہیں تو ہرگز اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تمام تقویداروں کا خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے انکار حق کر دیا ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گی، اور وہ دوزخی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جیسے مثال ہوتی ہے ہوا کی جس میں کہ پالا ہو پہنچے ایسی قوم کی کھیتی کو جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو تو اسے ہلاک کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ
وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدان نہ بنایا کرو، وہ تمہاری بدخواہی میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے، انہیں پسند رہتا ہے کہ تم مصیبت میں پڑے رہو، دیکھتے نہیں ان کی زبانوں سے بغض کیسے ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور جو ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تو خوب کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں، اگر تم سوچ سے کام لو۔ ہا انتم اولئک تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ تم تو ان سے محبت کرنا چاہتے ہو اور وہ ہیں کہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہوئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہیے اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ دل کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں بھلائی ذرا سی بھی حاصل ہو تو انہیں وہ بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے تو اس سے وہ سارے ہی خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی اختیار کیے رکھا تو ان کا فریب تمہارا ذرہ بھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے شک اللہ جو بھی وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو محبوب، جب آپ اپنے دولت خانہ سے رخصت ہو کر مومنوں کو جنگی مورچوں پر قائم فرما رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور علم والا ہے۔ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یاد کرو جب تمہارے اپنوں میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت چھوڑ دیں، حالانکہ دونوں کا مددگار اللہ تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بلا شبہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان اور تعداد میں تھوڑے تھے،
سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکۃ منزلین۔ وہ بھی کیا منظر تھا جب آپ مومنوں سے فرماتے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلی ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ ہاں، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اپنائے رکھو اور وہ تم پر بغیر بتائے تیزی سے آ دھمکیں تو رب تمہارا اس سے بھی جلدی مخصوص نشان رکھنے والے 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور اسے اللہ نے نہیں بنایا مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد غالب حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر کے ہلاک کر دے، سو وہ نامراد واپس لوٹے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آپ کے لیے اس معاملہ میں کوئی باعث پریشانی نہیں، یا تو وہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں سزا دے، وہ لوگ تو ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہاری کامیابی ہو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين۔ اور ڈرو اس آگ سے جو کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی طرف سے بخشش کے لیے جلدی کرو، اور اس شان والی جنت کے لیے کہ سارے آسمان اور زمین
اس کی چوڑائی میں سما جائیں، تقویداروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں ہو تو بھی اور تکلیف میں ہو تو بھی، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور ایسے لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے نفسوں پر ان سے کوئی ظلم ہو جائے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر بھی کون سکتا ہے، اور وہ اپنے کسی فعل پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں ہوتی ہے، اور ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہوں گے، اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی خوب ہوتا ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے کتنے ہی لوگوں کے آثار موجود ہیں، زمین میں ذرا گھوم کر دیکھو تو صحیح کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ لوگوں کے لیے بڑی واشگاف وضاحت ہے اور تقویداروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اور نہ کم ہمت ہو اور نہ غم کھاؤ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تم ہی غالب آؤ گے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی زخم تو اس قوم کو بھی اس کی مثل زخم پہنچا ہے، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں تاکہ پہچان کرائے اللہ ایمان لانے والوں کی، اور بنائے تم میں سے شہید، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس لیے بھی کہ نکھار دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور مٹا دے
کفر کرنے والوں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے مجاہدین کو ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور بے شک تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے ملاقات کرنے سے پہلے، سو اب تم نے اسے دیکھ ہی لیا ہے اور تم خود حقیقت حال دیکھتے ہو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور نہیں محمد مگر بڑی عظمت والے رسول، یقیناً ان سے پہلے سارے ہی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ انتقال کریں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے قدم پلٹے گا تو ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور نہیں ممکن ہے کسی جان کے لیے کہ وہ مر جائے سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہو جائے، جس کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کے ثواب کا تو ہم اسے اس سے دیں گے، اور ان قریب ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیں گے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبیوں کی میت میں اللہ والوں کی ایک کثیر تعداد نے جہاد کیا تو انہوں نے ہمت نہ ہاری ان تکلیفوں پر جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ دب کر رہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور نہ تھا ان کا کچھ کہنا سوائے اس کے کہ وہ پکار اٹھے، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری زیادتی جو ہمارے کاموں میں ہوئی، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ پس اللہ نے انہیں دنیا میں بھلائی بخشی اور ثواب آخرت کا حسن بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافر لوگوں کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے ایڑیوں پر، یوں تم خسارے والے ہو کر گھومو گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بلکہ اللہ تمہیں اپنی ولایت بخشنے والا ہے اور وہی بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم بہت جلد کفر کرنے والوں کے دل میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا اسے جس کے ساتھ اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے اذن سے انہیں خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم سست پڑ گئے اور تم نے حکم ہی میں تنازع کر دیا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تمہیں دکھا دیا تھا وہ جو تم پسند رکھتے تھے۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں سے آخرت کے طلبگار تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور بے شک اس نے تم سے درگزر فرمایا، اور اللہ مومنین کے حق میں بڑے فضل والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اور جب تم اوپر چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو دیکھتے تک نہ تھے، اور رسول معظم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، اس کے بعد تم پر مسلسل غموں پر غم ٹوٹے تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ان مصیبتوں پر جو تمہیں پہنچیں، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو
اس سے خوب خبردار ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد راحت نازل فرمائی جو اونگ کی صورت میں تمہارے ایک گروہ پر چھائے جا رہی تھی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ انہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جاہلیت کے گمانوں کی طرح ناحق گمان کیے جا رہے تھے، کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ فرما دیجئے امر تو سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، اپنے نفسوں میں وہ کچھ چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمارے لیے ذرہ بھر اس معاملہ میں اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی وہ لوگ جن کا قتل کرنا لکھا جا چکا تھا ضرور اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے، اور اس لیے کہ اللہ آزمائے اسے جو تمہارے سینوں میں ہے اور نکھارے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ دلوں میں جو بھی ہے اس کا خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے رخ پھیرا جس دن کہ دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطان ہی نے متزلزل کیا، جس کا باعث بعض وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے کمائیں، اور بلا شبہ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت درگزر فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ زمین میں سفر کے لیے گئے یا جہاد کے لیے نکلے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں حسرت ڈالے
اور اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مرو یا تم مارے جاؤ اس میں کیا شک ہے کہ تم سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے ہوگے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں، اور اگر آپ کی طبیعت اور دل میں سختی ہوتی تو وہ ضرور آپ کے ماحول سے منتشر ہو جاتے، سو آپ انہیں معاف فرما دیں اور ان کے لیے طلب مغفرت فرمائیں، اور مختلف امور میں ان سے مشورہ لیں، اور جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر ہی توکل رکھیں، بے شک توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی ہے ہی نہیں جو تم پر غالب آئے، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کچھ چھپا کر رکھے، اور جو شخص کچھ چھپاتا ہے تو قیامت کے دن جو بھی چھپایا ہوگا اسے لے آئے گا، پھر پورے کا پورا دیا جائے گا جو کسی نے کمایا ہوگا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا ایسا شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہوا اس جیسا ہوگا جسے اللہ کے غضب نے گھیر لیا ہو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور لوٹ کر جانے کے لیے بہت بری جا ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں مختلف درجوں میں ہوں گے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ بڑی شان کے ساتھ اٹھایا انہی میں سے ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا ہے کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی جس کی 2 گنا مصیبت تم پہنچا چکے تو کہنے لگے یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دو کہ وہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ مصیبت جو تمہیں پہنچی اس دن کہ 2 فوجیں ملی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے کہ وہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور پہچان کرا دے ان کی جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی لڑو یا دشمنوں کو دور کرو۔ کہنے لگے اگر ہم اسے لڑائی سمجھتے تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ وہ لوگ آج کے روز ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں، اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جبکہ خود بیٹھے رہے کہ وہ اگر ہماری اطاعت کرتے تو مارے نہ جاتے، جواب میں فرما دیں کہ اپنے آپ سے موت کو پھیرو تو صحیح اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے لوگوں کو ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عنایت فرمایا ہے، اور خوشخبریاں پاتے رہتے ہیں اپنے ایمان والے پچھلوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، کہ ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ خوش خوش ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر، اور یقیناً اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان میں سے احسان اور تقوی والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ یہ وہ ہیں جنہیں لوگوں نے دھمکی دی کہ ناسپاس منکرین حق تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، سو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور وہ پکار اٹھے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ سو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس ہوئے، انہیں کوئی برائی چھو تک نہ سکی، اور انہوں نے اللہ کی انتہائی خوشنودی اپنائی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ بے شک یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے خوف دلاتا رہتا ہے، تو ان سے خائف نہ ہو، اور اگر تم مومن ہو تو میرا ہی خوف رکھو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور آپ کفر میں جلدی کرنے والوں کے لیے غمگین نہ ہوں، وہ ذرہ برابر بھی اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اور کفر کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دیتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، بے شک ہم تو انہیں ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ گناہ میں وہ اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑنے والا نہیں جس پر تم ہو، حتیٰ کہ الگ کر دے گندوں کو پاکیزہ لوگوں سے، اور نہ ہی اللہ غیب پر تمہیں مطلع کرنے والا ہے۔ البتہ اللہ اس کے لیے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اس میں بخل کرنے والوں کو ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان قریب قیامت کے دن وہ جس میں انہوں نے بخل کیا تھا ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم لکھ رکھتے ہیں جو بھی انہوں نے کہا، اور ان کے نبیوں کو ناحق شہید کرنے کو بھی، اور ہم حکم دیں گے چکھو جلا دینے والا عذاب۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا یہ اس کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالی یقیناً بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ فرما دیں کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے تمہارے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، اور وہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے تھے؟
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو محکم نشانیوں اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے اور یقیناً تمہیں قیامت کے دن اجر پورے کے پورے ملیں گے، اور جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو سامان غرور کے سوا کچھ نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور اگلے کتاب والوں اور شرک کرنے والوں کی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم جمے رہے اور تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اہل کتاب کو یاد دلاؤ جب اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا کہ تم کتاب کو لوگوں کے درمیان خوب بیان کرنا اور اسے پوشیدہ نہ رکھنا، مگر انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور وہ بھی حقیر و قلیل پونجی کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور وہ بہت ہی برا کاروبار کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ تم ان لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرنا جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں بے کیے کاموں پر بھی ان کی تعریف ہو، ہاں تو انہیں ہرگز عذاب سے محفوظ نہ سمجھنا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور سارے آسمان اور زمین اللہ ہی کی ملک میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں
عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بڑی قوت والی ہے تیری ذات، سو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو نے جسے آگ میں جھونک دیا سو تو نے اسے خوب رسوا کر کے سزا دی، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کی یہ دعوت ایمان کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ سن لی، سو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار ہمارے، بخش دے ہمارے گناہوں کو اور دور فرما ہم سے ہماری برائیاں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پالنے والے، اور عنایت فرما ہمیں وہ جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا، بے شک تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرماتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، کوئی مرد ہو یا عورت، بعض تمہارے بعض سے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں اذیت دی گئی اور قتال کیا انہوں نے یا شہید ہوئے، میں ان کی برائیاں ضرور ان سے دور کروں گا، اور یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ دیکھیے زبردست صلہ اللہ کی طرف سے، اور اچھا ثواب تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے قاری قرآن،
کافر لوگوں کی شہروں میں چلت پھرت تجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ متاع بہت تھوڑی سی ہے، پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن ایسے لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس خیر ہی خیر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اور یقیناً بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، سودے نہیں کرتے اللہ کی آیتوں کے حقیر سی پونجی پہ۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلہ میں ثابت قدم رہو، اور حفاظت دین کے لیے مستعد رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔